ایک انگریز ہے جو ساری دنیا کے مظلوموں کی داستانوں کو جمع کرتا ہے اور یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کون سا واقعہ پوری دنیا میں ایسا ہے جہاں مظلومیت زیادہ نظر آتی ہو، جہاں بہت زیادہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کیا گیا ہو، جہاں بھوکا بھی رکھا گیا ہو، جہاں پیاسا بھی رکھا گیا ہو، جہاں جوانوں کو میدان میں شہید کیا گیا ہو، جہاں ننھے حلقوں پر بھی چھری چلائی گئی ہو، جہاں 72 تیروں تلواروں کے زخم کھا کے لوگوں کو شہید کیا گیا ہو، وہ انگریز کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کا ریسرچ کرتا ہوں، ریسرچ کرنے کے بعد جب میدان کرب و بلا میں پہنچتا ہوں اور جب علی اکبر کی داستان پڑھتا ہوں، علی اصغر کی داستان پڑھتا ہوں، حضرت اون و محمد کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھتا ہوں، عباس لمبردار کے کٹے ہوئے بازو دیکھتا ہوں، امام حسین کے جسم پر 72 تیروں تلواروں کے زخم دیکھتا ہوں، تو وہ انگریز جو مسلمان نہیں ہے امام حسین کی مظلومیت کو دیکھ کر میدان کربلا کا نقشہ کھینچ کر یہ کہتا ہے کہ دنیا میں مظلومیت کی داستانیں تو بہت ہیں مگر جیسا حسین پوری دنیا میں مظلوم ہے ایسا کوئی اور دوسرا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان امام حسین، جشن امام حسین، نعرہ تکبیر۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے، اس مرد مجاہد کے صدقے جس نے یہ سبق دنیا کو دیا، جو تیغ کے سائے میں ہو ادا سجدہ وہی سجدہ ہوتا ہے، اور جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ حضرات یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک انگریز امام حسین کی مظلومیت کا ذکر بڑی سرخیوں میں اپنی کتابوں میں کر رہا ہے، اور تمہارے بھارت کا وہ مہاتما گاندھی جو ہر نوٹ پر چھپا ہوا ہے، اس کی اگر تم ذکر اور بیان کو سنو گے، اہنسا کا پجاری اس دیش میں مہاتما گاندھی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ستیہ گرہ سے، جیل بھرو آندولن سے، بغیر کسی گولی اور بارود کے انگریزوں سے اس دیش کو چھڑایا تھا، آزاد کرایا تھا۔ وہ اہنسا کا پجاری جسے بھارت میں مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، جب مہاتما گاندھی سے پوچھو کہ تمہیں امام حسین کیسے نظر آتے ہیں، تو وہ مہاتما گاندھی کہتا ہے کہ میں نے اہنسا کا سبق کسی اور سے نہیں امام حسین سے لیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اہنسا کا سبق کہاں سے لیا؟ ارے کہاں سے لیا؟ امام حسین سے لیا ہے۔ اب اندازہ کرو، تم تو امام حسین کے غلام ہو، ان کے چاہنے والے ہو، عقیدت رکھنے والے ہو، انگریز کی زبان کھل رہی ہے حسین کی محبت میں، غیر مسلم کی زبان کھل رہی ہے امام حسین کی محبت میں، کلمہ اپنا پڑھنے والے کی زبان کھل رہی ہے حسین کی محبت میں، اپنے تو اپنے ہیں، ارے جب بیگانے حسین کا ذکر کر رہے ہیں تو بتاؤ ہم حسین کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جس حسین نے سر کو کٹا دیا اسلام کو بلند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ وہ حسین ہیں جن کے ہیم اسلام کا حسن ہے، یہ وہ حسین ہیں جن کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، یہ وہ حسین ہیں جن کی ہیم اسلام کی یاری ہے، یہ وہ حسین ہیں جن کے نون میں نظام مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے۔ حضرات گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سرور کائنات والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے، حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ الحسین منی وانا، ارے الحسین
من الحسین ارے من الحسین، بے شک حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سر سے لے کے کمر تک امام حسن میرے ہوں بہو مشابہ ہے، کمر سے لے کے پیر تک امام حسین میرے ہوں بہو مشابہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دو ذاتیں ہیں، ایک سر سے لے کے کمر تک مصطفیٰ جان رحمت کے ہوں بہو مشابہ ہے، دوسری کمر سے لے کے پیر تک سرکار کی ہوں بہو مشابہ ہے۔ گویا کہ میرے نبی کے دو جسم کے دو حصے کرو تو ایک حسن ہے دوسرا حسین۔ میرے نبی کے جسم کے دو حصے کرو تو ایک حسن ہے دوسرا، ارے ادھر والے حسن کہیں ادھر والے حسین کہیں، دونوں کا ذکر چلے گا۔ یہ حسنین کریمین کا تذکرہ ہے، مصطفیٰ پیارے کے نواسوں کا ذکر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سر سے لے کے کمر تک حسن میرے مشابہ اور کمر سے لے کے پیر تک حسین میرے مشابہ۔ گویا میرے آقا کے جسم کے دو حصے کرو تو ایک کا نام حسن ہے دوسرا کا نام الگ کرو تو حسن حسین ہے، دونوں کو ملا دو تو مصطفیٰ کی وہ تصویر ہے۔ الگ کر دو تو حسن ہو جائے حسین ہو جائے، دونوں کو ملا دو تو سید الکونین بن جائیں، سید المرسلین بن جائیں، پیغمبر اسلام بن جائیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ امام حسین کی کتنی عظمت اور رفعت تھی کہ میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آج پوری دنیا نعرہ لگا رہی ہے، جس طرف سے دیکھو آواز آ رہی ہے، جو دیکھو وہ کہہ رہا ہے میرے حسین میرے حسین میرے حسین میرے حسین۔ علماء کہہ رہے ہیں میرے حسین، حکماء کہہ رہے ہیں میرے حسین، ندماء کہہ رہے ہیں میرے حسین، شرفاء کہہ رہے ہیں میرے حسین، امام کہہ رہے ہیں میرے حسین، مقتدی کہہ رہے ہیں میرے حسین، باپ کہہ رہا ہے میرے حسین، بیٹے کہہ رہے ہیں میرے حسین، مرد کہیں میرے حسین، عورتیں کہیں میرے حسین، غوث کہیں میرے حسین، ابدال کہیں میرے حسین، عابدین کہیں میرے حسین، زاہدین کہیں میرے حسین، متقی کہیں میرے حسین، پرہیزگار کہیں میرے حسین، کعبے کا طواف کرنے والے کہیں میرے حسین۔ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے میرے حسین میرے حسین میرے حسین، اور گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے تمہارے حسین تمہارے حسین تمہارے حسین، الحسین منی وانا من الحسین۔ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم، نعرے تکبیر۔ حسین مجھ سے ہیں۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھر گیا پیٹ؟ بیٹھو، پیٹ بھرا ہے؟ درود شریف پڑھو، ہنسو مت۔ یہ ذکر بغیر نمازوں سے نہیں سنا جا سکتا۔ جس کے دل میں، جس کا دل اتنا مضبوط کہ حسین کا ذکر سنے اور کی آنکھ نم نہ ہو تو گھر جا کے محاسبہ کرنا، کہیں نہ کہیں حسین کی محبت بہت کم ہے، بہت دور ہے حسین کی محبت سے۔ حضرات گرامی، یہ وہ امام حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، سب جانتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے بتائیے ذرا، والد کا نام کیا ہے؟ ارے بولیے، امام حسین کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت علی۔ سب کو نہیں پتا ہے حضرت علی میدان، حضرت علی، اور حضرت علی کے تعلق سے سن چکے، میں بالکل ادھر ادھر نہیں جاؤں گا۔ مجھے جتنی دیر بیان کرنا بس امام حسین اور ان کی شہادت۔ حضرت علی، یہ جان لینا ضروری ہے کہ جن کا ہم ذکر سن رہے ہیں ان کے باپ کا نام حضرت علی، مولا علی مشکل کشا، ماں کا نام حضرت فاطمہ الزہرا۔ علی کو بھی جانتے ہو کہ ان کی شجاعت و بہادری و دلیری کا کوئی جواب نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا کو بھی جانتے ہو، جن کی عبادت و ریاضت تقوی و طہارت کا کوئی جواب نہیں۔ اگر علی کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے تو فرماتے ہیں بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور خاتون جنت کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے تو فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام مولا علی مشکل کشا ہے، آپ کی والدہ کا نام خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ محبت فرمائی جاتی تھی. مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں ہے, نماز کی حالت میں ہے, جیسے ہی سجدے کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں, امام حسین کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے, نانا کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو آپ ان کی پشت پر سوار ہو گئے. یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی آپ نے؟ ارے سنی ہے, لیکن دیکھو اس حدیث سے کتنا بڑا نقطہ اسلام بھائی. فردیہ اور بریلی دونوں سے بڑا ربط ہے, کہیں جلسہ ہو کدھر جلسہ ہو, اور چاہے جو موسم ہو, اگر دیوانہ ہے تو ہے, نام اسلام ہے تو ان فردیہ کے اسلام کا کام بھی الحمدللہ اتنا اچھا ہے کہ جلسہ کہیں ہو وہیں یہ پہنچ جاتے. ماشاءاللہ حضرات گرامی آپ نے سنا ہوگا, لیکن دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں ہے, امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے. جب پیٹھ پر سوار ہو گئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے دل میں خیال کیا کہ میرا نواسا حسین میری پیٹھ پر ہے, اگر میں سجدے سے جلدی اٹھ جاؤں گا تو حسین زمین پر گر سکتا ہے, اگر حسین زمین پر گرا تو چوٹ لگ سکتی ہے, یہ گوارا نہیں. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ, 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ, 11 بار سبحان ربی الاعلیٰ. حدیث پاک میں آیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد نبوی میں سجدے کو لمبا کر دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب مصطفیٰ جان رحمت سجدے کو لمبا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے یہ کہتے ہوں گے, دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ حسین پیٹھ پر ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ حسین پیٹھ پر ہے, سبحان ربی الاعلیٰ حسین پیٹھ پر ہے, سبحان ربی الاعلیٰ حسین پیٹھ پر ہے. 70 مرتبہ ایک ہی سجدے میں مصطفیٰ جان رحمت نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا, اور جب 70 بار کہا, اتنا لمبا سجدہ کیا, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے نماز کی حالت میں اپنے نواسے کو یاد کیا ہوگا کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی. زبان پر ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ, دل میں ہوگا حسین سجدے میں ہے, بس مجھے عقیدہ مل گیا. بریلی کے احمد رضا نے جو عقیدہ دیا اس کی ترجمانی ہو گئی. ارے جب نبی امتی کا خیال مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں کر لے تو نبی امتی کا خیال کر لے تو نبی کی نماز فاسد نہیں. اگر امتی نبی کا خیال کر لے گا تو اس کی نماز کیسے فاسد ہو جائے؟ جب نبی امتی کا خیال کر رہا ہے تو ہم امتی اپنے نبی کا خیال بھی نماز کی حالت میں کرتے ہیں. نماز خدا کے لیے پڑھتے ہیں, سجدہ خدا کے لیے کرتے ہیں, مگر دل سب کا مصطفیٰ کے لیے. حضرات, یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت, رفعت, شان و شوکت, علامہ حسن رضا کے شعر کے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. امام حسین نے اسلام کو بچایا, قرآن کو بچایا, نانا کے دین کو بچایا, گھر کا گھر, کنبہ کا کنبہ راہ خدا میں قربان کر دیا, مگر اپنے نانا کے دین کو ہرگز نہ جھکنے دیا, بلکہ قیامت تک کے لیے سرخرو اور سربلند کر دیا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, ذرا آپ بتائیں کتنے نبی ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئے؟ بولو بھائی, کچھ پتا ہے آپ کو کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 یا 2,24,000 با اختلاف روایت یاد رکھنا. کبھی کوئی تم سے پوچھ سکتا ہے تمہارے نبی کتنے ہیں, کتنے نبی ہیں, تو تم بغلیں جھاگو گے. سینچریاں تمہیں یاد ہوں گی, رن تمہیں یاد ہوں گے, فلمیں تمہیں یاد ہوں گی, ڈرامے تمہیں یاد ہوں گے, ساری دنیا کی داستانیں تمہیں یاد ہوں گی. اے نوجوانوں, اگر تمہارے کالج کے کسی اسٹوڈنٹ ساتھی نے تم سے سوال کر دیا کہ تمہارے نبی کتنے ہیں, اسی لیے تو یہ ذکر شہداء کربلا ہے, اسی لیے تو یہ انجمنیں سجی ہوئی ہے کہ جو تمہیں کالج میں معلومات نہیں ہوتی ہے, ذکر شہداء کربلا میں اس کی جانکاری کرو. کتنے نبی؟ 1,24,000 یا 2,24,000 میں اختلاف روایات. یہ علماء حضرات بیٹھے. مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4.
तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मुक़द्दस 106 सहीफ़े अलग अलग अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद अंबिया और मुरसलीन पर नाज़िल फरमाए। तौरात भी आसमानी किताब, ज़बूर भी आसमानी किताब, इंजील भी आसमानी किताब, कुरान मुक़द्दस भी आसमानी किताब। ये भी नबी पर उतरी, वो भी नबी पर उतरी, वो भी नबी पर, मगर कुरान मुक़द्दस सैयदुल अंबिया पर, हम सबके नबी पर उतारी गई। आप इन तमाम उलमा से पूछिए, तौरात में चेंजिंग हो गई, ज़बूर को बदल दिया गया, इंजील को हालात के एतबार से तगय्युर और तबद्दुल कर लिया गया, मगर मैं आगे से पीछे, ए भाई उधर बैठे हुए चन्नी पर लोगों, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे ज़हन किधर है, नजर किधर है? तुम फिर भी उधर देख रहे हो, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम उधर देख रहे हो। ये महफिल ऐसी है जिससे नजर से पीना होता है, मोहब्बत नजर से उतरती है, नजर से नजर जब तक मिलती रहेगी। दुनिया की मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि नजर से नजर मिलेगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हुसैन के जिक्र में आए हो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मेरी नजरों को देखो, मैं तुम्हारी नजरों को देखूं, नजर से नजर मिलती रहेगी। हुसैन के दिल में पैबंद हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम। तुम मुझे देखो, वाह वाह, ये देखो, ये दुनियादारी की मोहब्बत नहीं, हुसैन की मोहब्बत पैबंद होगी। आंखों से तूने भी, किताबों से मैंने भी, निगाहों से तूने भी, किताबों से मैंने भी, निगाहों से। फर्क है बहुत वाइस तेरे मेरे पीने में। मैं सवाल करता हूं तुम सबसे कि तौरात, ज़बूर और इंजील जो खुदा के मुकद्दस कलाम हैं, आसमानी किताबें हैं, अंबिया पर उतारी गई, उसमें रद्दो बदल हो गया, मगर क्या हमारे कुरान में कुछ रद्दो बदल हुआ? अरे बोलो भाई, इधर देखो, इधर हुआ? कुरान का जबर बदला? अरे नहीं बदला। बोलो, कुरान का जबर बदला, जेर बदला, नुक्ता बदला, जज़म बदली, हर्फ बदला, सूरत बदली, आयत बदली, कोई सिपारा बदला? जैसा कुरान था जू का त्यों आज भी है कि नहीं? हालात बदले मगर कुरान नहीं बदला, हुकूमतें बदली मगर कुरान नहीं बदला, तख्तो ताज बदले मगर कुरान नहीं बदला, सिक्के बदले मगर कुरान नहीं बदला, जमाने बदले मगर कुरान नहीं बदला, हुकूमतें बदली मगर कुरान नहीं बदला। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर। अरे जोर से बोलो, बदलेगा जमाना लाख मगर। अब मैं तवज्जो चाहूंगा तुम्हारी, ये कुरान ज्यों का त्यों। सवाल ये है कि ये कुरान ज्यों का त्यों है? ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई, तौरात बदल गई, आखिर ये कुरान ज्यों का त्यों क्यों है? तो सुनो, अगर तुम तारीख का मुताला करोगे, हालात का जायजा लोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा तौरात, ज़बूर और इंजील इसलिए बदल गई कि उन कौमों के पास कोई हुसैन नहीं था। कुरान ज्यों का त्यों इसलिए है कि हमारे पास हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए है कि हमारे पास, इसीलिए तो गरीब नवाज ने अजमेर से कहा, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दी हुसैन, दी पनाह हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ये है हुसैन, ये है हुसैन जिनकी मोहब्बतों में हम और आप बैठे हुए। चूंकि ये वाकया इतना तफसीली है, 10-10, 12-12 दिन हम लोग बयान करते पूरा नहीं होता पूरी तरह से, मगर ज़िम्नन बात पहुंचानी है वहां तक। बस सिर्फ इतना जान लिया जब आपने कि हुसैन की अज़मत और रिफ़त और शान और शौकत का आलम ये है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, इमाम हुसैन भी तशरीफ ले आए, सहाबाए किराम। हुसैन पाक इरशाद फरमाते हैं, मेरे नाना, अरे सुनो, फरमाते हैं मेरे नाना जान, बहुत खूबियां आपको अल्लाह पाक ने अता फरमाई, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे नाना में नहीं। ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ऐ मुस्तफा, सारी खूबियों के जामे, सारे कमालात के मालिक हैं,
لیکن اے میرے پیارے نانا، ایک ایسی صفت ہے جو مجھ میں ہے آپ میں نہیں۔ اللہ حسین نے فرمایا جو مجھ میں ہے اے مصطفیٰ جان رحمت آپ میں نہیں۔ صحابہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مصطفیٰ جو مجھ میں خوبی ہے وہ تم میں نہیں، جو مجھ میں وصف ہے وہ آپ میں نہیں ہے۔ اپنے نانا کے لیے کہہ رہے ہیں، سید المرسلین کے لیے کہہ رہے ہیں، شفیع المذنبین کے لیے کہہ رہے ہیں، دونوں جہاں کے مالک و مختار کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا تھا اے حسین ذرا بتائیے تو صحیح وہ کیا چیز ہے جو آپ کے نانا میں نہیں اور آپ میں ہے؟ تو حسین فرماتے ہیں اے مصطفیٰ وہ چیز جو ہم میں ہے آپ میں نہیں، وہ یہ ہے کہ جیسا میرا نانا ہے ویسا آپ کا نانا، جیسا میرا نانا ہے ویسا آپ کا نانا نہیں۔ میرا نانا سید المرسلین ہے، میرا نانا طٰہٰ یاسین ہے، میرا نانا شفیع المذنبین ہے۔ جیسا میرا نانا